بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بھوک سے بلکتے ہوئے ایک یتیم بچے کا واقعہ سنائیں گے جو روتا ہوا باپ کی قبر پر گیا اور کہنے لگا، ابو میں بھوکا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ ناظرین، مکمل واقعہ جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ ناظرین، ایک غریب سی عورت تھی، بھوک اور غربت کی ماری حاملہ عورت تھی۔ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب اس کا بیٹا 4 سال کا ہوا تو اس غریب بیچاری کی حالت دن بہ دن خراب ہی ہوتے چلی گئی۔ پاکوں کی نبوت آ گئی تھی۔ جب 2-3 دن سے بچے کو کھانے میں کچھ نہ ملا تو وہ قبرستان گیا اور اپنے باپ کی قبر کو تلاش کرنے لگا اور اکثر اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کی قبر پر آیا کرتا تھا۔ اس کی ماں بھی قبرستان جایا کرتی تھی۔ شوہر کی قبر پر بیوی بھی جایا کرتی تھی، ساتھ میں اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی لے جایا کرتی تھی۔ تو یہ بچہ ایک دن ماں کے بغیر اکیلا ہی قبرستان پہنچ گیا اور باپ کی قبر کو تلاش کرنے لگا۔ باپ کی قبر کو تلاش کر کے باپ کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا، ابو 2 دن کا بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس کے باپ کے جانے کے بعد ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ان کو غربت نے یہاں تک جکڑ لیا تھا کہ نبوت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ اس کی ماں اسے حرام کھلانے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کو کوئی مزدوری نہیں دیتا تھا، اس کی ماں کو کوئی کام نہیں ملتا تھا۔ اس کی غریب ماں کو جب بھی کوئی مرا ہوا جانور مل جاتا تو وہ اس حرام جانور کا مردار گوشت اپنے بچے کو مارے بھوک کے کھلا دیتی تھی۔ باپ کی قبر کے سرہانے یہ 4 سال کا بچہ زاروں قطار رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس 4 سال بچے کو روتا ہوا دیکھا، خون کے آنسو بہاتا ہوا، اس طرح کی درد بھری فریادیں کرتا ہوا، بچے کا توتلا لہجہ، بچے کے ننھے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، اے بچے، اگر تو اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے تیرے باپ کو قبر سے باہر نکال لوں۔ بچے نے کہا، آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی۔ دعا کے بعد قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح و سلامت قبر سے باہر نکلا۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے مردے، اللہ کے حکم سے باہر نکل، تو ایک دم قبر پھٹی اور اندر سے ایک انسان کلمہ پڑھتا ہوا باہر نکلا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ کہتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا، اپنے اوپر سے مٹی جھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ جیسے ہی اس کی قبر پھٹی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی قبر جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ! اس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے قبر میں جنت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ! وہ انسان جیسے ہی باہر نکلا، اللہ اکبر، اپنے بیٹے کو دیکھا تو اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، مگر اپنے دونوں کانوں سے باپ کی ایک نصیحت سن لو، جو مزہ غربت میں ہے وہ مزہ امیری میں نہیں ہے، جو سکون، جو اطمینان، راحت غربت میں ملتی ہے، وہ سکون اور اطمینان امیری میں نہیں ملتا۔ امیری میں تو صرف بے سکونی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے بیٹے، اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کی چوکھٹ پر جھک جاؤ۔ جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا، جب بھی جھکنا اللہ کے سامنے جھکنا، کسی اور سے نہ مانگنا۔ تیرے باپ نے اپنی ساری زندگی غربت میں گزار دی تھی۔ میں 3 دن کے فاقے کاٹتا تھا، 3 دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ جب صبح کھاتا تو شام کو کچھ نہ ہوتا۔ میں نے جب بھی کھایا تیری ماں کو بھی کھلایا، حلال کا لقمہ کھلایا۔ میں نے جب بھی مانگا تو صرف اپنے رب سے مانگا اور کسی کے آگے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلایا۔ میرے بیٹے، اگر تو اللہ کا بننا چاہتا ہے تو جا غربت کی زندگی بسر کر لے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے،
है गुजर जाएगी, इसके बाद क्या होगा, मौत आएगी। अल्लाह अकबर। मर जाने के बाद जब तू कब्र में आएगा तो फिर देखेगा कि कब्र के अंदर नूर ही नूर होगा। सुबहान अल्लाह। बाप इस 4 साल के बेटे को यही नसीहत देता रहा कि जब भी मांगना अल्लाह से मांगना, गुर्बत की जिंदगी बसर करना, क्योंकि इसी में सुकून है। और एक लुकमा खाना और एक घूंट पानी का पीना, एक एक घूंट पानी के पीने के साथ साथ जब सांस लेना तो अपने रब का शुक्र अदा करना। ये कहते हुए एक बार फिर से वो इंसान कलमा पढ़ता हुआ और ईसा अलैहिस्सलाम की जियारत करते हुए ये इंसान एक बार फिर मर गया। इसके बाद इस बच्चे ने अपने बाप की नसीहत पर इस कदर अमल किया कि जब भी मांगा तो अल्लाह से मांगा। फिर अल्लाह ताला ने इस बच्चे को इस कदर अता किया कि बड़े बड़े बादशाह भी इसके अमीरी पर रस्त करने लगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि दरख्तों के पत्तों के बराबर गुनाह करो, मैं तुम्हारा रब माफ करूँगा, मगर 2 गुनाहों पर तुमसे मेरी कभी भी सुलह नहीं हो पाएगी। पहला ये कि जो तुम्हारा सर है, तुम्हारा कीमती सर, जिसमें सोचने की सलाहियत, बोलने की और समझने की सलाहियत मौजूद है, इस सर को जब भी झुकाना अपने रब के आगे झुकाना, किसी गैर के आगे नहीं झुकाना, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। जिंदगी में जब भी परेशानी आए, जब भी बुरा वक्त आए, तकलीफ मुसीबतें आए, तो तकिए पर सर रख के रोने से बेहतर है कि सजदे में सर रख कर रो लिया करें। इसी से अल्लाह भी राजी होगा और तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। दूसरा बड़ा गुनाह जो ये है कि अपने वालिदैन को दुख मत देना, वालिदैन को दर्द मत देना। मैं नाराज हो जाऊंगा, इस पर मेरा कहर टूटेगा, इस पर मेरा अजाब बरसेगा, इस पर फरिश्तों की लानत होगी। बेशक अल्लाह पाक माँ बाप का दिल दुखाने वालों को कभी माफ नहीं फरमाता और ना ही अल्लाह की जात के साथ किसी को शिरक ठहराया जाए। अल्लाह इस चीज को भी कभी माफ नहीं फरमाएगा। अल्लाह पाक हम सब को भी गुनाहों से बचने की और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, आज का वाक़िया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नाजरीन, इस्लामिक वाक़ियात, सबक, अमवास, कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।